اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون، مرد عورتوں پر نگران ہیں، بما فضل اللہ، بسبب اس کے جو اللہ نے فضل فرمایا ہے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والیاں، حافظات للغیب، پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والیاں، بما حفظ اللہ، وہ جس کے اللہ نے حفاظت فرمائی، واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو، تمہیں اندیشہ ہے، نشوزہن، ان کی نافرمانی کی، فعظوہن، پس ان کو نصیحت کر دو، وہجروہن فی المضاجع، اور ان کو جدا کر دو بستر میں، وضربوہن، اور ان کو ہلکی مار مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس مت تلاش کرو ان پر راستہ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند اور بڑے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کے معاملات کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس میں ایک دوسرے کو یہ مت کرو کہ تم ایک دوسرے کے ان معاملات کی تمنا کرنے لگو کہ عورتیں کہیں کاش ہم مرد ہوتے اور مرد کہیں کہ کاش ہم عورتیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے جو طریقہ کار ہے اور محنت کے راستے ہیں وہ جدا جدا کر دیے ہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مردوں کو نگران، حکمران، والی یہ مقرر فرمایا ہے علی النساء، عورتوں کے اوپر، اور یہ دو طرح سے ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وہ دو سبب، ایک اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی ساخت کچھ اور بنائی ہے، مرد کی ساخت کچھ اور بنائی ہے۔ سائنسدانوں نے اس پر بڑی لمبی چوڑی تحقیقات کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو
جو قوتیں، طاقتیں، ذہانتیں عطا فرمائی ہیں وہ عورت کے اندر نہیں ہیں۔ ہاں شاذ و نادر ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بہت کم۔ رسول اللہ مبارک ارشاد گرامی ہے کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے کامل ہوئے، عورتوں میں چند ایک۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنی بھی وحی کی ہے وہ مردوں کو کی ہے، مردوں پر وحی نبوت اتری ہے، ایک الہامات ہیں، الہام ہوا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو یہ القاء ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہام اور القاء فرمایا، لیکن وحی نبوت، نبی اور رسول اللہ نے صرف اور صرف مردوں کو بنایا ہے، عورتوں کو نہیں۔ کسرا فوت ہوا تو اس کی ایران کا بادشاہ، اس کی بیٹی بولان کو انہوں نے اپنی حکمران بنا لیا۔ رسول اللہ مبارک کو جب پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کوئی قوم، لن یفلح قوم، صرف کسرا نہیں، صرف فارس والے نہیں، لن یفلح قوم، کوئی قوم ہرگز کامیابی نہیں پا سکتی جب وہ اپنے معاملات عورت کے ہاتھ میں دے دے۔ اکثر اور بیشتر آج کل ہمارے معاملات کچھ تقریباً ہر گھر کے ایسے ہی ہیں کہ تمام معاملات وہ عورت طے کرتی ہے، مرد بس صرف اور صرف ایک حضرت صاحب ہی ہے، بس اس سے زیادہ اس کی، یعنی وہ پیسے کمانے کی ایک مشین ہے، بس اس نے پیسے کمانے ہیں، باقی اس کو کوئی اختیار، وہ کون ہوتا ہے اختیار کرنے والا؟ اختیارات تمام کے تمام، چاہے وہ خرچ کرنے کے ہیں، چاہے وہ لین دین کے ہیں، وہ آنے جانے کے ہیں، وہ معاملات کے ہیں، جو بھی ہے وہ سب کچھ عورت نے۔ اور باقاعدہ میرے سامنے کئی کیسز آتے ہیں معاملات میں، بیوی کے آتے ہیں تو بیویاں ایسے کہتی ہیں نہیں جی اس کی تنخواہ بڑی اور اس نے مجھے اپنی تنخواہ نہیں بتائی۔ میں نے کہا تو کون ہوتی ہے تجھے تنخواہ بتائیں؟ آپ یہ بتائیں اب کی ضرورت پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ میں نے سب سے پہلے جا کر اسے اپروول لینے کی، ہاں جی میری تنخواہ اتنی ہے، آپ کو منظور ہے؟ آپ اپنی ضرورت بتائیں، میری تنخواہ روپے ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، 10 لاکھ، جو بھی ہے، آپ کی ضرورت پوری ہوگی۔ آپ اپنی ضروریات بتائیں، خواہشات تو کسی کی بھی پوری نہیں ہونی، نہ کسی مرد کی ہو سکتی ہے نہ کسی عورت کی ہو سکتی ہے، ضروریات سب کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، ضروریات پوری ہونی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے بھی معاملات ایسے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ کیا ہے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے کہ جی یہ مہینے کے بعد یہ میری تنخواہ ہے، اب میرا کرایہ میرا اتنا لگتا ہے، فلانا میرا اتنا لگتا ہے، اس کی مرضی، اگر وہ ہمیں دے تو اس کی مہربانی، بڑی بات ہے۔ تو یہ جو چیز ہے وَلَّوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً، ہم بھی ماؤں بہنوں والے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں یا کسی درخت سے پیدا ہوئے ہیں یا کسی پتھر سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی عورتیں ہیں، جو ہماری مائیں تھیں وہ بھی عورتیں تھیں، ہماری بہنیں بھی عورتیں تھیں، ہماری بچیاں بھی عورتیں ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے مشاورت ساری باتیں ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے جو ان کو ایک مقام، چونکہ وہ ہے، رسول اللہ مبارک نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم ناقصات العقل والدین ہو، ناقصات العقل والدین، تو سمجھدار عورت ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پوچھا حضور ہم کیسے ناقصات العقل ہیں اور کیسے ناقصات الدین ہیں؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا تمہارے عقل کے نقص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تم 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ قرآن نے بیان کی ہے، میں آپ نے نہیں، خالق کائنات نے، وہ جس نے اس کھوپڑی کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کو پتہ رب نہیں جانتا، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا۔ وہ کیا فرماتے ہیں
वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैन फ़रजुलुन व इम्रअतान मिम्मन तरदौन मिन अश्शुहदाइ अन तदिल्ल इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमा अल-उख़रा। अगर एक भूल जाएगी तो दूसरे उसको याद दिलाएगी। ये नुक़्स अक़ल है, भूल चूक इनको। तो एक दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर फरमाया, तुम्हारा अक़ल का नुक़्स। और इस पर भी बाकायदा आज की जदीद साइंस ने तहक़ीक़ात की हैं और वो मजबूर हैं इस बात पर। वो कोई मौलवी साहब नहीं थे, न कोई शेखुल हदीस था, न कोई शेखुल तफसीर था, बल्कि वो मुसलमान भी नहीं थे जिन्होंने ये तहक़ीक़ात की हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, औरत की ज़हानत मर्द की ज़हानत के बराबर नहीं है। फरमाया तुम नाक़िसातुद्दीन भी हो। फरमाया हुज़ूर वो कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महीने में कम अज़ कम माहाना 3 दिन तुम नमाज ना पढ़ती हो, ना रोज़ा रख सकती हो, ना तिलावत कर सकती हो, ना कुछ कर सकती। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा अमल कर रहा है और एक नहीं कर रहा और ये दोनों बराबर हो जाए। ये कभी भी मुमकिन नहीं है। ये तुम्हारा नुक्से दीन है और ये किसी की तरफ से तो नहीं है ना, मिन जानिबिल्लाह है। और यही औरत की सेहत की अलामत है। अगर ये ना हो तो औरत बीमार है। तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को कुछ और खूबियों से नवाजा है, औरत को कुछ और खूबियों से नवाजा है। लेकिन यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाँ हुकूक के बारे में जैसे मर्द के हुकूक हैं वैसे ही वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, जैसे इनके फराइज हैं वैसे ही इनके हुकूक भी हैं। मर्दों के फराइज हैं तो मर्दों के हुकूक भी हैं, औरतों के फराइज हैं तो औरतों के हुकूक भी। हाँ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, एक गुना अल्लाह ताला ने एक मकाम, एक दर्जा, एक फजीलत, एक मर्तबा अता फरमाया है, इससे किसी को इनकार नहीं है। फरमाया फस्सालिहातु, और दूसरी बात यह है कि वह बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, चूंकि इन पर खर्च करने का जिम्मेदार कौन है? मर्द है। एक नौकरी करे, 2 करे, 3 करे, 10 घंटे ड्यूटी दे, 20 घंटे ड्यूटी दे, जो मर्जी करे कमा कर लाएगा और उसकी जरूरियात क्या करेगा? पूरी करेगा। उसकी जरूरियात का जिम्मेदार है ये, औरत जिम्मेदार नहीं है। फरमाया अब आगे अल्लाह ताला ने मकाम भी अता फरमाया फस्सालिहातो, नेकोकार औरतें। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों बेटियों को भी सालिहात में से शुमार फरमाया। कानितातुन, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वालियाँ हों। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह मुबारक फरमाते हैं कि अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत जब सिर्फ 5 नमाजें पढ़े, वसामत शहरहा, और महीना भर साल में रोजे रखे, व अहसनत फर्जहा, अपने नामूस की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। हाँ हाँ, शरीयत ने लिखा है कि अगर इसकी इज्जत और नामूस पर हर्फ आता है, इसकी इफ़्फ़त और पाकदामनी पर हर्फ आता है, तो ये अपनी जान दे दे लेकिन इज्जत को तार तार न करे। हाँ हाँ, हत्तल वसा, कोशिश करे, मुकाबला करे, कुछ नहीं है, सामने कुआं है, छलांग लगा दे, उसमें जान दे दे लेकिन इज्जत, ये औरत का मकाम है। तो बहरहाल फरमाया कि वह अहसनत फर्जहा, और आखिरी बात वह अताअत बालहा, खावंद की जायज उमूर में, जहन में रखना, खावंद की जायज उमूर में इताअत करे। फल तदखुल फी अय्यि बाबिल जन्नत शाअत, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहती है दाखिल हो जाए। कोई मुश्किल है? बातें कितनी है? 5 नमाजें पढ़ ले, साल भर में 1 माह रोजे रख ले, अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत कर ले, और
خاوند کی اطاعت کر لے جائز کاموں میں، کیونکہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں لو امرت ان اسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجكن، اگر میں کائنات میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ خاوند یہ نہیں تھا جو آج کل صرف کیا ہے بچے لے لے پھر رہا ہوتا ہے، محترمہ جو ہے وہ کیا ہے سودے کر رہی ہوتی ہے دکانوں پر، پائی جان جی جی باجی آ جائے وہ باہر کیا ہے بچے کو تو باہر کھڑا ہو جائے، بچہ تنگ کرتا پہ، ٹھیک ہے جی، وہ باہر بچے کو کیا ہے اور محترمہ اندر کیا کر رہی ہے۔ حد ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہاں 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 میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سزا انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہے، مرد کے لیے۔ اس کی بیوی دوسروں کے ساتھ کیا ہے غیر محرموں کے ساتھ ہنس ہنس کر بولے اور اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو کہہ سکے بھئی تو کون ہے، لیکن وہاں تک لے کر کون گیا ہے؟ ہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کا خاوند نہیں ہے، اس نے اپنا غلام خریدا ہوا ہے، جہیز کی صورت میں اس نے خاوند نہیں ہے، کون ہے؟ یہ زرخرید غلام ہے اس کا۔ تو جب زرخرید غلام ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا، اس نے پھر بچوں کو کھلانا ہے اور اس نے کیا کرنے معاملات کرنے ہیں، تو یہ نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی چار دیواری کی زینت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال قانتات اطاعت کرنے والیاں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خاوند کے تمام امور کی، گھر کی چار دیواری کی، بچوں کی، سب چیزوں کی، ہر بات کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ہاں ہاں اور اللہ کی توفیق سے حفاظت کر رہی ہو یا نہیں ہے، رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو تو کیا کر سکتی؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ آگے واللاتی، وہ عورتیں تخافون نشوزہن، اگر تم ان کی اکڑ اور ضد سے ان کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، تو یہ قرآن کی آیت سنیں۔ قرآن نے یہ ہمیں نصیحت کی ہے، ہمیں طریقہ بتایا ہے گھر کے اندر رہنے کا۔ عین ممکن ہے میاں بیوی ہے، ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو فعظوہن، تنہائی میں بٹھا کر اس کو سمجھائیں کہ بھئی کیا کرنا ہے، ہم نے رہنا ہے، ہمارا یہ سودا، ہمارا یہ معاملہ، ہمارا یہ نکاح دن، 2 دن، مہینے، 4 مہینے، سال، 2 سال کے لیے نہیں ہے، یہ کب تک ہے؟ زندگی بھر کے لیے ہے۔ میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا، یا آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتی، ان کو بھی لے کے چلنا ہے، ماں باپ کو بھی لے کے چلنا ہے، میرے بہن بھائیوں کو بھی لے کے چلنا ہے، آپ کے خاندان کو بھی لے کے چلنا ہے، لیکن یہ ہماری بے وقوفی ہوگی کہ ہم ان کے لیے اپنا گھر کیا کریں؟ برباد کریں۔ نہیں نہیں نہیں، فعظوہن، طریقے سے سمجھائیں، طریقے سے ان کو سمجھائیں۔ نہیں سمجھ آ رہی، جائیں علماء سے پوچھیں کہ جی میرے گھر کے یہ معاملات ہیں، میں کیا کروں؟ ان سے تھوڑی سی رہنمائی لے لیں، کسی بڑے سے رہنمائی لے لیں، بات بن جائے گی۔ فعظوہن، سمجھا دیں، نصیحت کر دیں۔ نئی بات بنی واہجروہن فی المضاجع، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا اس کے ساتھ ترک کر دیں، اس کے ساتھ اکٹھے کھانا نہ کھائیں، اس کے ساتھ زیادہ بول چال نہ کریں، بس السلام علیکم وعلیکم السلام، اپنے آپ کو ناراض کر لیں، تنہا دوسرے کمرے میں جا کر سو جائیں، بستر الگ کر دیں۔ واہجروہن فی المضاجع، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ہو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے۔ اور تیسری بات، اگر اس پر بھی نہیں ہے تو وضربوہن، ان کو پھر کیا کریں؟ ماریں۔ اب یہ کیسی مار ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ مبارک کے گھر والوں پر تقریباً 70 عورتیں شکایت لے کر آ گئی، 70 عورتیں۔ وہاں کیا ہے؟ سارے پٹھانوں کی طرف، ٹھک یہ مارا، ٹھک وہ مارا، کسی کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، کسی کا پاؤں، کسی کا کچھ، سوٹا لیا، یہ کیا وہ کیا۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا غیر مبرح، غیر مبرح، ضرب ہے لیکن کون سی ضرب ہے؟ ہلکی ضرب ہے، ڈانگے سوٹے نہیں اٹھانے، اینٹ پتھر نہیں مارنا، یہ ہے ایک تھپڑ مار دی ہے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں ایسے کر رہی؟ یہ علاقے کی بات ہوتی ہے،
بعض علاقوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہ ایک آدھ لگے نا ان کو سمجھ نہیں آتی، اور بات ایسی ہوتی ہے کہ اگر یہ کر لیے تو یہی بس وہ آخری حد ہوتی ہے، وہ کہتے بس اب ختم، اب تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لے میں نہیں رہنا، بچے رلتے رل جائیں، جو مرضی ہو جائے۔ تو سوچ سمجھ کر، یہ اللہ نے عقل دی ہے مرد کو، لیکن آج کل مردوں کی عقل پر وہ جو عورت کا پردہ چہرے کا تھا وہ ان کی عقلوں پر پڑا ہوا ہے، ان کو سمجھ کچھ نہیں ہوتی، وہ ٹھک کر کے کیا کرتے ہیں، دو چار باتیں ماں نے کہا کہ آپ کی بیوی نے یوں کیا، بہن نے کہا جی بھابھی یوں کر رہی تھی، بس وہ جا دفع ہو جا، 1 2 3 یہ لے طلاق لے اور نکل جا میرے گھر سے۔ اب پھر آپ بعد میں کیا کہتے ہیں، میرے جی چھوٹے چھوٹے بڑے بغیرت انسان، تجھے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے یاد نہیں تھے؟ تو جو اب میرے سامنے ہوں کر رہا اور آنسو بہا رہا ہے، تو پہلے مرتا آتا میرے پاس، یہ میرے گھر کے یہ حالات ہیں میں کیا کروں؟ وہ نہیں کرتا، جب سب کچھ ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ جی وہ فلاں مولوی صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 طلاقیں بھی دے دو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم 20 دے دو تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم 50 دے دو بس جی ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ بعض مولویوں کو بھی بڑے شوق ہے نا نیکیوں کا، وہ کہتے ہیں ہم تو جی بس لوگوں کے گھر بچا رہے ہیں، یعنی وہ زنا کرتے رہے ساری زندگی اور تم کیا کرو؟ گھر بچاتے رہو بس۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر بچانا ہے؟ ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ معاشرے کے نیک لوگ ہوں گے، پھر وہ حرامی ہوں گے، جو وہ حرامی ہوں گے ان سے جو معاشرے کا بیڑا غرق ہوگا وہ تمہیں پتہ کیا ہونا پھر۔ تو بہرحال رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، منع فرما دیا رسول اللہ مبارک نے، فرمایا سختی نہیں، سخت نہیں، ایسی مار نہیں ہے، بس ہلکی مار ہے کہ ہلکا سا۔ اچھا جی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ سمجھ جائیں، نصیحت سے سمجھ جائیں، جدائی سے سمجھ جائیں یا ہلکی مار سے سمجھ جائیں تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر دل صاف کر دو، یہ نہیں اب تو ٹھیک ہو گئے لیکن پہلے جو اس نے کیا نا وہ میں نہیں بھولتا، تو مر جا نہ بھول، کیا کر لے گا تو؟ نہیں، پرانی باتیں ختم کر، فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر اس کے لیے بہانے نہ ڈھونڈ، بات ختم ہو گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، بدل گئی ہے، آپ کی بات اس کی کھوپڑی میں آ گئی ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، تو اس کو اب کیا کر دے؟ پرانی باتوں کو ختم کر دے، دل بالکل صاف کر دے، نئی زندگی شروع کر دے۔ ان اللہ کان علی کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید اسی مسئلے کی تفصیل بیان کی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، آگے مزید تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن.